جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عباس بھی بات یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے علم دین پڑھا ہی نہیں ہے، عالم ہے ہی نہیں، علم کے بغیر اگر کوئی شخص پیر بن گیا ہے تو ایسے شخص کی بیعت جو ہے وہ توڑنی جائز ہی نہیں ہے، بلکہ واجب بھی ہے کہ اس شخص کی بیعت کو توڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، علم کے بغیر کوئی بھی شخص راہبر شریعت نہیں بن سکتا۔ دیکھیں نا، آپ پیر صاحب کے ساتھ یہ دو لفظ تو لگاتے ہیں، پیر طریقت اور راہبر شریعت۔ جو شریعت کا راہبر کیسے بنے گا؟ علم کے بغیر وہ کیسے بن سکتا ہے؟ پھر طریقت کا مسئلہ تو اس سے آگے آتا ہے۔ اس لیے میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، پہلے وہ راہبر شریعت ہیں، انہوں نے شریعت کا علم سیکھا ہے، انہوں نے لوگوں کو شریعت کی راہ پر لگایا ہے۔ طریقت کی راہ تو اس سے آگے آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے یہ 4 شرطیں لکھی ہیں۔ فرمایا پہلی شرط یہی ہے کہ وہ بندہ کم سے کم عالم دین تو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے، دوسرا اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا جو شجرہ ہے، شجرہ طریقت جو ہے وہ کم سے کم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک ملنا چاہیے اور درمیان میں کوئی سلسلہ منقطع نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق اور مولن نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 شرطیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں، ان میں آپ ایک سے بڑھ کر ایک دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے کہ ایک شجرہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچے اور سلسلہ منقطع بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ عالم دین اور راہبر شریعت اور لوگوں کو دین کے راستے پر لگائے، لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ جناب میں پیر صاحب بیٹھا ہوں، آپ صرف میرے قصیدے پڑھیں اور آپ جناب میرے خاندان کے قصیدے پڑھیں۔ آج دیکھ لیں جتنے پیر حضرات آتے ہیں وہ انہوں نے اپنی منقبتیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے بڑوں کی منقبتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندے، تم نے جو لگانا تھا وہ تو تم نے، ہماری منزل تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات تھی۔ راہبر کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ وہ راستہ دکھائے کہ بھائی یہ راستہ، یہ راستہ جو ہے سیدھا مدینے کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ اللہ کی ذات کی طرف جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی طرف جاتا ہے، یہ شریعت کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں لگانا تھا، لیکن ہم نے کہاں لگایا؟ ہم نے صرف اپنے پیر، یہ ہمارے پیر کی شان ہے۔ اللہ ان اولیاء اللہ کی بات صرف اور صرف پیر پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، عالم دین کہاں گئے؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ اولیاء اللہ بعد میں بنے ہیں، پہلے وہ عالم دین بنے ہیں۔ جب ان کے پاس علم آیا ہے تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معرفت کے راستہ دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیروں کی شان بیان فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر۔ فرمایا کہ اصل پیر ہے ہی وہی جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اور کون ہے وہ؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فرمایا علماء ایسے پیر ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ذات سے ڈرتے ہیں، باقی کہاں ہے؟ آپ کے سامنے پیر جو ہے وہ شریعت کی دھجیاں بھی کھیر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں ہماری نمازیں پڑھائی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہم مدینے میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو کہاں مدینے سے پڑھا گا؟ تو مدینے کے اندر نماز پڑھ کے آیا تو روٹی بھی مدینے کے اندر جا کے کھا رہا، پھر مرید سے کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے یہ یاد رکھیں، شریعت کے معاملے کے اندر ہماری کوئی نرمی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتاتا رہتا ہوں، ان جاہل پیروں سے آپ جان چھڑوائیں۔ دیکھیں نا ہمارے نعت خان اب کیڑے مکوڑے کی طرح نکلنے والے ہیں ربیع الاول کے اندر، آپ دیکھنا بھلا جانے کہاں سے نکلیں گے، اور سلطان باؤ کے سارے شعر پڑھتے رہیں گے۔ میں نے کہا تھا ایک تقریر کے اندر، ایک جگہ میں تقریر کرنے کے، تو میں نے وہاں پہ یہ بات کی، میں نے کہا مجھے سلطان کا صرف ایک ہی فقرہ یاد ہے، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ نے فرمایا تھا علم و باج و فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو۔ میں علم کے بغیر جو بندہ بھی پیر طریقت اور راہبر شریعت بنا ہے وہ کفر پر مر سکتا ہے، اسلام پر اس کی موت کبھی نہیں آئی ہے۔ یہ بھی سلطان باؤ کا شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کو نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا علم و باج و فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو۔ میں علم کے بغیر جو بھی پیر طریقت اور راہبر شریعت بنتا ہے وہ خود کفر پر مرتا نہیں ہے، ساتھ اپنے مریدوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، صرف اور صرف اس پیر کے مریدوں جو عالم دین بھی ہو، صحیح العقیدہ بھی ہو، جس کا شجرہ طریقت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تک جاتا ہو، فاسق اور مولن نہ ہو، ٹھیک ہے، علی الاعلان گناہ بھی نہ کرتا ہو۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کا گناہ تو چھوڑے، آپ کا پیر تو سیدھی شریعت سے بغاوت کرتا ہے۔ جب آپ اس سے مسئلہ پوچھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مولویوں کا کام ہی ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ پھر تیرا کام صرف نذرانے لینا ہے، تیرا کام صرف نئی گاڑی لینا ہے، تیرا کام صرف نئے بنگلے بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یاد رکھیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی شریعت کا مسئلہ پیر سے پوچھیں وہ آپ کو جواب ہی نہیں دے گا، وہ کہتے ہیں جی یہ مولویوں کا کام ہے۔ تو پھر تو بتا نا، پھر راہبر شریعت تو کیسے ہو گیا؟ جب دین کا کام جو ہے مولویوں نے کرنا ہے تو پھر تو راہبر شریعت کیسے بن گیا بھائی؟ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ ٹھگ باز ہے، ان کو پتہ یہ اتنا بڑا کاروبار ہے کہ جو بھی مرید آئے گا کچھ نہ کچھ آ کے دے جائے گا، اور ان مریدوں کی مہربانی سے جو ساری دکان چل رہی ہے پیر صاحب کی۔ اور ہمارے جاہل طبقہ ایسا ہے مریدوں کا، انہوں نے اپنی ہر بات پہ لکھا ہوا جی یہ میرے پیر کی دعا ہے۔ کبھی پیر نے بھی کسی گاڑی پہ لکھا یہ سب میرے مریدوں کی مہربانی ہے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں جہالت کی انتہا یہ ہے کہ جتنی اچھی بات آتی ہے کہتے ہیں یہ سب پیر صاحب کا کرم ہے۔
اور اگر کوئی اللہ معاف کرے کوئی مصیبت آ جائے کہتے بس رب کی طرف ہوا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو غلطی ہو جائے، جو ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، جو آزمائش آ جائے، وہ رب کی طرف سے ہے، جو خوشی مل جائے وہ پیر کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات سب سے پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ ہم جو منہ لے کے بیٹھے ہیں وہ دین اسلام کی برکت کی وجہ سے لے کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے بزرگ وہی پیر تھے جو علماء تھے۔ بابا فرید کا تو لقب ہی شیخ الاسلام ہے، ٹھیک ہے۔ خواجہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو لقب ہی محی الدین ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ شیخ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے اسلام کی خدمت کی جناب، کہ ان کا لقب ہی شیخ الاسلام ہو گیا۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ یہاں پہ آئے، انہوں نے سب سے پہلے آ کے مسجد بنائی، پھر کتابیں لکھی، پھر اپنا مدرسہ بنایا۔ ہمارے علماء تو یہ کام کرتے آئے ہیں، اور یہی ہمارے پیر تھے۔ جب سے ہم نے جاہل طبقے کو اپنا پیر بنایا، پھر اس کے بعد ہمارا تماشا بھی دیکھے نا، دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یاد رکھیں ہمارے پیر رہبر شریعت بھی علماء ہے، پیر طریقت بھی علماء ہی ہے۔